اس کے بعد پھر ایک اور بڑی اہم چیز بیان ہو رہی ہے. غزوہ احد میں یہ ہوا تھا کہ وہ جو افراتفری ہوئی تھی اس میں شیطان نے آواز بھی لگا دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے. افراتفری مچ گئی نا لشکر، وہ پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حملہ کر دیا تو وہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہو رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ شیطان نے بیچ میں آواز لگا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو اس سے صحابہ کرام اور پریشان ہو گئے. اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے تھے یہ خبر سن کر؟ یہ جھوٹی خبر تھی اگرچہ، تو یہ خبر سن کے تم پریشان کیوں ہو گئے تھے؟ تمہاری وابستگی کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، تمہاری وابستگی نظریے کے ساتھ ہونی چاہیے، مشن کے ساتھ ہونی چاہیے. فرمایا جا رہا ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اور قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے بھی کئی رسول آئے اپنا کام کر کے چلے گئے، اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ بھی اللہ کے رسول ہیں، آئے ہیں اپنا کام کر کے چلے جائیں گے. تو کیا جب جی چلے جائیں گے تو تم اپنا کام چھوڑ دو گے، اس مشن کو چھوڑ دو گے تم؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر کہ وہ جو پریشانی آئی تھی وہ ایک جھوٹی خبر سن کر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کا سنا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے تو تم ہمت ہار کے بیٹھ گئے. تو کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً فوت ہو جائیں گے تو تم پھر سب کچھ چھوڑ دو گے پھر؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم پھر واپس پلٹ جاؤ گے، یہ سارا کام چھوڑ دو گے. تو لہٰذا اس طرح نہ کرو، بلکہ تمہاری وابستگی مشن کے ساتھ ہو، نظریے کے ساتھ ہو، کسی خاص شخصیت کے ساتھ اس طرح کی. وہ الگ بات ہے. اب اس میں ہمارے لیے جو بڑی رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، جماعتیں بنی ہوئی ہیں، سیاسی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، ویسے لوگوں کی کچھ خاص بڑی شخصیات کے ساتھ وابستگی ہوتی ہیں. تو لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کی جس شخصیت کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ، کسی لیڈر کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے تو ایسی وابستگی ہوتی ہے کہ وہ اس جماعت کے اچھے کو بھی اچھا کہتا ہے، برے کو بھی اچھا کہتا ہے. تو ہمیں یہاں پر یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہماری وابستگی اسلام کے ساتھ ہونی چاہیے، اسلام کے نظریے کے ساتھ ہونی چاہیے، اسلام کے مشن کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ ان کی ذات کے ساتھ بھی ہماری وابستگی ہونی چاہیے. یہ تو ویسے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے یہ بات کہی نا، لیکن ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ ان کے ساتھ ہماری وابستگی ہونی چاہیے. لیکن ان کے بعد کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کوئی ایسی وابستگی ہم اختیار کریں کہ اس کے اچھے کو بھی اچھا اور برے کو بھی اچھا کہیں. نہیں، بلکہ ہماری وابستگی اسلام کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر کوئی اسلام کے مطابق کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہمیں اس کا رد کرنا چاہیے. وہ چاہے جتنی ہمیں اس سے پیار محبت ہو، ہمیں اس کی جو ہے وہ اسلام کے خلاف جو اقدام ہو یا بات ہو اس کی ہمیں حمایت نہیں کرنی چاہیے. ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں.